کرنا ہے۔ وہ یہ بھی 6ٹی صدی کے مجدد امام رازی علیہ رحمہ کو، تو آپ تفسیر کبیر سے ان کو حوالہ دے دیں، کہتے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشویش لاحق تھی کہ ملاقات کیسے ہوگی۔ تو نمبر ایک شان نزول، اور دوسرا قبلہ پیر صاحب اور مفتی صاحب، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ آیت بننے کی ہے ہی نہیں۔ یہ آیت سورہ نساء کی ہے، یعنی یہ جملہ ہمیں اس پر بالکل دو ٹوک، اور میرے ساتھ جب گفتگو ہوتی تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آیت بننے کی ہے ہی نہیں۔ یہ آیت سورہ نساء کی 69 یہ معیت اور رفاقت کے لیے ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جناب پھر صدیق نہیں بنتے، شہید نہیں بنتے، سمت بالکل بنتے، اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا سورہ حدید کی آیت نمبر 19۔ یہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں صدیق بھی بن رہے ہیں، شہید بھی بن رہے ہیں۔ سورہ حدید ہے 57 نمبر ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب یہاں اس آیت میں کیا ہے؟ اولئک مع الذین، وہاں مع ہے، اور اس سورہ حدید میں اولئک ہم الصدیقون۔ اب فرق آپ کو واضح سمجھ آ گیا کہ وہاں مع ہے لیکن سورہ حدید میں مع نہیں ہے۔ یہاں الفاظ کیا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں؟ اگر قادیانی سوال کریں جناب پھر صدیق کہاں بن رہے ہیں، تو وہ یہ آیت ہے سورہ حدید کی، یہاں صدیق بھی بن رہے ہیں اور شہید بھی بن رہے ہیں اور نیک بھی بن رہے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم۔ اور ایک اور بات جو ہے، یہ جب آیت کو من سے ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو من ہے یہ اس کو آپ مقید کرتے ہیں، مطلق ہے، خاص ہے، عام ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ترجمہ کریں کہ جو کوئی بھی اطاعت کرے گا۔ تو جب ان سے سوال کیا جائے کیا عورتیں اطاعت کریں گی تو وہ بھی نبوت، اب یہ فٹ بولیں گے نہیں جی عورتیں تو نہیں ہیں، چونکہ قرآن مجید نے صرف مردوں کا ذکر کیا۔ تو پھر آیت جس انداز سے آپ لا رہے ہیں یہ آیت تو پھر اس سے تو 50% تو خواتین ہیں، تو وہ اس انعام سے کیسے محروم ہو گئی؟ یعنی یہیں پر اگر ان کی گرفت کر لی جائے کہ اس میں عورتوں کو بھی شامل کرو نا اس آیت میں، تو وہ پھر عورتوں کو جو ہے وہ خارج کریں وہ گے۔ لا کے دینا یار۔ جی 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 قبلہ پیر صاحب۔ جی محترم سید ظفر اللہ شاہ، شاہ صاحب آپ نے جو گفتگو کی ہے جی بہترین گفتگو کی ہے۔ میں نے کل نہیں بلکہ پرسوں جب کالو کے ساتھ اس آیت پر بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس آیت کو معیت اور رفاقت میں لیتے ہیں مع الذین کے لفظ سے، تو پھر تو صدیق اور شہید نہیں بنیں گے۔ میں نے یہی آیت ترجمہ کر کے ان کو بتائی کہ صدیق بھی بن رہے ہیں، شہید بھی بن رہے ہیں۔ ایک بات ہے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ صدیق بھی بن رہے ہیں، شہید بھی ہو رہے ہیں۔ یہ آیت میں نے ان کو بتا دی۔ ہاں اجرائے نبوت نہیں ہے، لہٰذا یہ چیز میں نے اس کو کل یہی بتایا۔ صرف ایک چیز رہ گئی تھی جو آپ نے ابھی بڑی زبردست بات کی کہ یہ جو من کا لفظ ہے یہ عموم کے لیے ہے، خصوص ہے، مقید ہے، اس میں تو پھر خواتین بھی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف مرد ہے تو آپ نے تو یعنی ڈھیر ساری خواتین جو اس امت میں ہیں اسے محروم کر دیا۔ ٹھیک ہے نبی نہیں بن سکتے لیکن صدیق تو بن سکتی، صدیقہ تو بن سکتی ہے، شہداء میں تو بن سکتی ہے، اور سب سے پہلے اسلام میں شہادت بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ یہ بات میں نے ان کو کل کوٹ کی ہے، بہت زبردست تھا۔ اب ہماری جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے اس حوالے سے پیر صاحب نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین اس پر سیر حاصل گفتگو کر دی۔ دوسری آیت جس پر ہم نے ابھی گفتگو کرنی ہے آپس میں وہ یہ آیت ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کہ یہ آیت بھی وہ لوگ پیش کرتے ہیں اجرائے نبوت میں، تو اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے میں نے، تو پھر آپ اچھا، اس حضرات۔ میں مفتی صاحب میری انصر رضا سے کوئی 3 گھنٹے ٹاک ہوئی ہے اس پر، تو انصر رضا ہے نا ان کا قادیانیوں کا مناظر جو ہے، جی تو جی اگر آپ مجھے نمبر پیر صاحب کو تو میں بھیجتا ہوں، ان کا تو نمبر ہے میرے، اگر مجھے اپنا نمبر بھیج دے، وہ اگر 3 گھنٹے، وہ چوتھی ٹرن پہ وہ پھر فرار ہو گیا تھا انصر رضا، پھر نہیں آیا لوٹ کے، تو تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں اس پر میں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس حوالے سے اگر آپ وہ سنیں گے اور مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو وہ میں السلام علیکم. وہ یوٹیوب پر موجود ہے، وہ اگر آپ دیکھیں اسی یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم پہ. تو ابھی آپ فرمائیے، آپ نے اس پر کیا آج آپ کی کوئی ٹاک ہونی ہے اس آیت پہ؟ اس سے پہلے محترم شاہ صاحب مجھے تھوڑی سی گفتگو اور کرنے دیجیے. جی ضرور کیجیے، شاہ ضرور صاحب، پیر صاحب آپ نے تو کافی ٹائم لے لیا، اب ہمیں بھی موقع دے دیں. چلے نہیں ٹھیک ہے. کرنے دیں، نہیں کرنے دیں، پیر صاحب کو کرنے دیں، کرنے دیں. کہ میں پیر صاحب کو موقع دیتا ہوں، صرف آپ کو ایک جواب دینا تھا. میں نے جی دے دیجیے. آج ہماری گفتگو جو ہے وہ نہیں ہوئی. کل گفتگو ہماری آخری سیشن تھا لیکن وہ نہیں آیا. اس نے بتایا کہ میری مصروفیت ہے کوئی. آج بھی جب ہم ٹائم پہ آئے تو آج شاید آپ کے علم میں ہوگا، مجھے بھی سرسری علم ہے، ان کے آپس کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، تنازع، جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بس پھر ہم مزید گفتگو نہیں کریں گے. یہ جو نیچے ہمارے دوست احباب ہیں ان کی یہ رائے تھی. آپ کو میں ان باکس میں اپنا نمبر شیئر کرتا ہوں، آپ مجھے وہ گفتگو سینڈ کیجئے. اس آیت پہ میری جو بات ہے راٹھور سے ہوئی تھی وہ بھی 5 منٹ کی. پھر اس نے کہا جی میرے روزہ افطار کا ٹائم ہو گیا لہٰذا میں جا رہا ہوں، پھر اس سے بات نہیں ہوئی. اس پہ میں نے بھی الحمدللہ کافی خاصی تیاری کی تھی اس کے اوپر، لیکن ہم نے آج ہماری کوئی ڈبیٹ نہیں تھی تو ہم نے یہ کہا کہ چلے ہم اپنے دوستوں کے لیے کچھ آیات ایسی ہیں اس کی تفصیل فرما دیں گے جو آیات یہ اپنے دعوے میں اجرائے نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں. تو میں آپ کو نا ان باکس میں نمبر بھیج دوں گا. تو کیونکہ راٹھور سے میری بات ہونی ہے، میں کل بھی گیا تھا اس کے براڈ پہ، میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی راٹھور باتیں کرتا ہے اس سے ٹائم لیں، اور اسی آیت پہ جہاں پر بات ادھوری رہ گئی تھی اس پہ بات کرنی ہے. جی شاہ صاحب آپ تھوڑا سا اس کا خلاصہ ہمیں بتائیں. جی پیر صاحب کو بول دیں. اچھا جی پھر سب جی بولیں. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی سی آپ مہلت دیں. دیکھیں محترم بھائی، بات یہ ہے کہ ان کا یہ ایک جو ہے وہ بات کر دیتے ہیں. اسامہ بھائی آپ اب تھوڑا سا میوٹ کر لیجئے. اچھا، وہ یہ سوال کرتے ہیں ہم لوگوں سے، آیات پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے سورت الاحزاب. جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہوا تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک تو اپنی سنت کو بدلتا نہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی سنت تو بدلتی نہیں. وقاص صاحب خیریت ہے؟ تو اللہ کی سنت بدلتی. وعلیکم السلام. اب اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اس کو وہ دلیل بنا کے رسالت اور نبوت کا دروازہ کھول رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے، ان سے سوال ہمارا یہ ہوگا کہ اللہ کی سنت پر دکھا دیجئے کہ نبی کسی رسول کی اطاعت کرنے سے کوئی نبی بنا ہو. اللہ کی سنت چلی آ رہی ہے نا. حضرت موسیٰ رسول ہیں، وہاں حضرت ہارون نے کیا اطاعت کی تھی؟ کیا وہ نبی بنے؟ یا کوئی بھی جو ہے گزشتہ مثال دے دیجئے کہ اللہ کی تو سنت کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلتا نہیں، یہاں آ کے کیسے بدلا؟ تو یہ جو استدلال آپ کر رہے ہیں یہ بھی آپ کا باطل ایک استدلال ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبوت اور رسالت جو ہے اللہ کلام کرنا چھوڑ دے گا. اللہ کی سنت تو بدلتے نہیں، یہ پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے. تو ہم کہتے ہیں بھائی پچھلا کوئی دلیل دے دو، اللہ کی سنت نہیں بدلتی، یہاں آپ بدل رہے ہیں کیوں؟ تو آپ خود بدل رہے ہیں اور خود آیات پیش کر رہے ہیں اپنے ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید پیش کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جو نبوت کا طریقہ ہے، جو نبوت کا دروازہ ہے، ذلی، بروزی، غیر شرعی، غیر حقیقی، یہ کب آیا؟ یہ بھی نہیں ملتا. یہ ہلکی پھلکی بات بھی آپ کے ذہن میں رہے. جی اب آپ اس آیت پہ بات کیجئے. اچھا یہ اسامہ سعید صاحب چلیں بھائی میں بولنا چاہتے ہیں، ان کو کرتا ہوں. میرے موقع خیال دے سے دیں آپ لوگ تھوڑا کا سا. موضوع ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جزاک اللہ. میرا سید صاحب تو بہت اچھے سے، السلام علیکم سید صاحب، سب کو بھائیوں کو السلام علیکم. مجھے تھوڑا سا سید صاحب سے بات کرنی تھی، سید ظفر صاحب سے. جی فرمائیے. جی جی بولیے ذرا. کیسے سید صاحب؟ جی دعائیں آپ کے الحمدللہ. سید صاحب میرے خیال سے الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ. سید صاحب آپ کو میرے خیال سے یاد ہوگا، میرا آپ سے ایک جگہ پہ بات ہوئی تھی، اس وقت آپ تھوڑے جلدی میں تھے. میں نے ایک بڑا اتھینٹک سوال اٹھایا تھا آپ سے
خلفۂ راشدین کے لیے۔ کس موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی؟ اس کے بعد سے میری اور آپ کی آج میں نے آپ سے ایک سوال اٹھایا تھا حجت الہی، اور میں نے آپ سے کلیئرلی ایک بتائی تھی کہ اے ابن آدم، جو میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کہ کر دے تو اپنی ساری خواہش، اپنی خواہش میرے حوالے، تو جی پھر جی میں وہی تیری تھی، وہ کر میں نے دوں گا وہ میں نے وہ سنی تھی، خواہش پھر آپ جو تیری۔ خلافت کی طرف چلے گئے تھے، تو پھر وہ نماز کا ٹائم، اب اتفاق یہ کہ ابھی میں افطاری کر رہا ہوں یا پورا کروں برطانیہ میں، میں۔ آپ بولیے میں سنتا ہوں، لیکن اختصار کے ساتھ گفتگو کیجیے تاکہ دوسرے بھی بات کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نبی آپ کے پاک صلی سگنل اللہ بھی علیہ وآلہ وسلم کی ایک چاہت تھی۔ سگنل بھی ریڈ ہو گئے آپ کے۔ ایک منٹ رکیں، ایک منٹ۔ اور یہ پیر صاحب آپ بھی اور مفتی صاحب آپ بھی اور سنیے گا، میں کچھ دیر سنوں گا افطاری، اس کے بعد پھر نماز جی مغرب ہے یہاں پہ۔ صحیح صاحب، جواب تو اس کا بہترین آپ ہی دے سکتے ہیں۔ تو اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک اللہ کی چاہت ہے اور ایک نبی پاک کی چاہت تھی، اور وہ چاہت کس طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ ایک رشتہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر نافذ کرتا ہے، جو آپ کے باپ کا، بھائی کا، بہن کا اور رشتہ دار جتنے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک آپ اپنا رشتہ بناتے ہیں جس میں بیوی آتی ہے، دوست احباب ہوتے ہیں، اور دنیا داری ہوتی ہے جس کے اندر۔ تو وہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ایک ہیرے کے مانند ہوتا ہے، اور رشتہ داری کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک سونے کے مانند ہوتا ہے کہ آپ اگر اس میں تھوڑی تکرار ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کل کو پھر آپ اس کے اندر جیسے سونے کو گلاؤ اور دوبارہ ایک وہ ٹھوس اس میں آ جاتا ہے، وہ درار ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہیرے میں کوئی آپ ایسا کام کر دیں کہ جس میں نہیں ختم ہو سکتی چیز، تو وہ سمجھے زندگی بھر کے لیے ایک کریک ہو جاتا ہے۔ اسی چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی، یعنی سب سے پہلے ان کے یار تھے، دوست ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کی چاہت میں حضرت علی کی یعنی وہ حجت تھی کہ یہ خلیفہ ہوں گے دنیا کے اندر، جو اللہ کا خلیفہ، جو نبی کے بعد جو خلافت کا سلسلہ ہے، جیسے کہ ولیوں کے سردار ہیں حضرت علی، تو اس کے بعد یعنی امت کے جو ہیں ان کو سرداری ملی تھی۔ لیکن سب سے پہلے میرے نبی نے بولا کہ جو 30 سال کا عرصہ گزرے گا اس میں جو بھی حکومت قائم ہوگی، جس کی بھی صحابہ کی، وہ میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو اس میں نبی پاک کے جو یار تھے وہ تین یار تھے، حضرت علی تو رشتہ دار بھی تھے اور یار بھی تھے، اس میں بھی ہم ان کو گر سکتے ہیں۔ اور 5ویں خلفۂ راشدین جو حضرت امام حسن ہے، اور اس کے اوپر حدیث ہے کہ یہ میرا سردار بیٹا، سردار کا مطلب وہ بھی ایک خلیفہ کی یعنی ایک بشارت دے رہے ہیں نبی پاک۔ تو وہ چیزیں پوری کر کے یہ 5 خلفۂ راشدین بنتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس چیز کو اگر فتنے کو یعنی آخری خلیفہ راشدین کی جو سنت ہے امام حسن کی، وہ 2 مسلمانوں کے بیچ میں صلح کرانے کی، جس میں سے وہ 2 گروہ جو بنے، ایک اپنا اس کے تھے کیا کہتے ہیں کوفہ کے، اور ایک شام میں حضرت معاویہ کے۔ تو انہوں نے اس میں کہ خون خرابہ نہ ہو، آپس میں مسلمان نہ لڑیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ان کی صلح کرا دی۔ حالانکہ دونوں کے عقائد آج بھی ڈفرینٹ ہی ہیں، لیکن اس چیز کو وہ مانتے ہیں کہ آگے چل کے جو یزید کے ٹائم کے اندر ہوا ہے، امام حسن کا جو شہادت ہوئی ہے، تو جیسے آج بھی ایسے حکومتیں ہیں جیسے کہ ناجائز ہو رہا ہے، جیسے امریکہ نے صدام حسین کو آگے مار دیا، ان کو مار دیا، یعنی وہ تو اسلام کی تو ایک ہسٹری ہے نا کہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہو تو پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو مجھے ان 5 خلفۂ راشدین کے اوپر آپ بتائیں کہ میری کیا یہ سوچ اور یہ سمجھ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اہل تشیع بھائی بولتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا پہلا نمبر، تو اس لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ جو یعنی ختم نبوت پہ نہیں، آپ اس وقت گفتگو ہو رہی تھی، تو اس سے ختم نبوت سے کس طرح لنک کریں گے آپ اس گفتگو کو؟ نبی پاک تو آخری پیغمبر رسول ہیں، اس کے بعد جس نے بھی کسی نبی اور پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا وہ دجل میں۔ جی اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو سارے اسی پہ اتفاق ہے نا۔ اب خلفائے راشدین جو ہیں جی ان اہل ایمان جو شاہ ہے، صاحب ان سے پوچھنا ان کے اندر کیا نمبر ہے حضرت علی کا؟ حضرت علی خلفۂ راشدین ہے، چلیں اللہ کی حجت ہے، اور وہ چلیں اس دیکھیں بحث، وہ نہیں دیکھیں میری بات بڑی سنیں، بڑی زبردست طریقے کی بات ہے۔ میری بات تو اس سنو، بحث میری کا بات تو موقع سنو، نہیں ہے، میری بات تو بحث ہی سنیں۔ نہیں ہے بھائی، اصل میں کا موقع اس میں نہیں ہے۔ بحث نہیں ہے، اس میں بحث ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں سمپل سی اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے، ایک تیری اسامہ چاہت ہے، صاحب، ایک میری چاہت ہے، اسامہ ہوگا صاحب وہی اس میں اب آپ نے اتنا بولا، اب خاموش ہونا ذرا، اچھا بولیں۔ گزارش یہ ہے، اس براڈ پہ ہم گفتگو کر رہے تھے ختم عقیدہ، ختم نبوت اور اجراء نبوت۔
تو اجراء نبوت کی ہم نفی کر رہے ہیں، اور ختم نبوت کا اس بات ہے پورے قرآن مجید میں، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن جی پاک ختم نبوت کا بیان کرتا ہے، جی اور اجراء نبوت نفی فرماتا ہے قرآن پاک. ٹھیک ہے. اب اللہ کے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرکز و محور ہیں، جی سب کچھ انہی کی مرکزیت میں ہے. جس جس کی ان کے ساتھ نسبت ہے ہم ان کے قدردان ہیں، ان جی کی عزت اور ان کی حرمت کا خیال کرنا ہر کلمہ گو پر، جیسے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. جی تو جو مومن ہے حضور علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کے لیے مائیں ہیں. تو اس لیے سمپل آپ کا جواب جو ہے جی اصل مرکز ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو نبی پاک کا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں سرکار کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، بے شک جو حضور علیہ السلام کے در کا فقیر ہے وہ ہمارا امیر ہے. یہ اصول اور ضابطہ ہے. اب ڈیٹیل میں جائیں گے تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. تو یہ ابھی مفتی جاوید صاحب اور پیر اسکانی صاحب یہ اصل اس میں اگر آپ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں، ان کی کوئی ٹاک ہونی ہے. یا بنی آدم اما یاتینکم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 35 ہے. اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی اس پر کوئی مطالعہ ہے تو یہ مفتی جاوید صاحب کو جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. جی بہت اچھا، بہت اچھی بات کی ہے. انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم آپ کو وقت دیں گے. میں شاہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ کوئی وقت آپ کے پاس اگر مکمل فری ہو تو اسامہ سعید احمد صاحب کے ساتھ اس معاملے میں کر لیں، ان کی تشفی ہو جائے جو سوال انہوں نے کرنا ہے. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. تو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم آج یہاں پر بیٹھے ہیں، اور مجھ سے پہلے شاہ صاحب نے بڑی عمدہ گفتگو فرمائی، اور اسی طرح ان سے پہلے پیر اسکانی صاحب نے بہترین گفتگو فرمائی. تو جو آیت قادیانی پیش کرتے ہیں اجراء نبوت میں، ایک وہ یہ آیت ہے سورہ اعراف کی، جس طرح شاہ صاحب نے بتایا 35 نمبر، کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے یأتینکم، کہ آئیں تمہارے پاس رسول تم میں کہ سنائیں تم کو میری آیتیں. تو یہاں سے یأتینکم سے اجراء نبوت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. ہم نے ان کو اس وقت یہ جواب دیا جب ہماری بات ہو رہی تھی راٹھور سے. میں نے کہا یہاں پر رسل ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جو جمع کا صیغہ ہے اس میں انبیاء کی تحدید اور تعیین نہیں ہوئی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ آدم صفی اللہ کے بعد کافی تعداد میں انبیاء کرام مبعوث ہوں گے، آئیں گے. میں نے کہا اسی طرح ایک اور آیت آپ لے لیں سورہ حدید کی آیت 26-27 سے غالباً، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. اور ہم نے بھیجا حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب. پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہے، پھر پیچھے پیچھے ان کے قدموں پر اپنے رسول بھی. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، کہ ان کے پیچھے بھی رسول آئیں گے. تو آپ نے دیکھا ان کے بعد بھی کافی رسول تشریف لائے، اور یہاں پر بھی یہاں جو رسول کا لفظ ہے وہ بھی رسل، یہ جمع کا لفظ آیا ہوا ہے. تیسری آیت میں نے پیش کی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، سورہ بقرہ، کہ بے شک دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور پے در پہ بھیجے ان کے پیچھے رسول. اب یہاں 3 آیات یہ بتا رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک کثیر تعداد میں انبیاء مبعوث ہوئے، اور جہاں بھی بات کے نبیوں کا تذکرہ ہے وہاں رسل کا لفظ لایا ہے جو جمع کا صیغہ ہے، جس میں یعنی ڈھیر سارے. جب آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اور انہوں نے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ صف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے پہلے تورات، و مبشرم، اور خوشخبری سنانے والا ہوں بے رسول،
ایک رسول کی جو آنے والا ہے، یأتی من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، ان کا نام ہے احمد۔ پیچھے جن آیات میں رسول اللہ تمام انبیاء کی بعثت کا تذکرہ ہے، وہاں پر جمع کا لفظ لایا گیا ہے، رسل، رسول نہیں آیا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، وہاں پر رسول کا لفظ ہے، جمع کا لفظ نہیں ہے۔ آنے والے نبی کا نام بتا کر تعین فرما دی کہ اب میرے بعد اگر رسول آئے گا تو صرف ایک رسول آئے گا، جمع کا صیغہ یہاں پر بالکل بھی نہیں، اگر ہے تو ثابت کرا دے اور ہمیں سمجھا دے، لیکن بالکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح فرمایا کہ الف لام سے لے کر والناس تک پورا قرآن مجید آپ علیہ السلام کے خاتم النبیین کی دلائل دے رہا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیت کے بعد وہ اعزاز جو آپ علیہ السلام کو ملا، وہ خاتم النبیین کا اعزاز، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، بلکہ وہ نبوت کی ایسی اینٹ ہے جس کے بعد نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا، اور آیت آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر یہ وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس سے اجراء نبوت جاری ہوتی ہے، تو جن آیات کو یہ پیش کر رہے ہیں اس میں رسول جمع کا صیغہ ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد رسول کی بشارت دی، وہ رسول کا لفظ آیا ہے اور وہ ایک کا آیا ہے، واحد کا آیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باقی انبیاء نے بھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ علیہ السلام کی جہاں بشارت دی ہے تو آپ کے آخری نبی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا جی میں جا رہا ہوں اور افطاری کا ٹائم ہے، تو یہ تھوڑی سی گفتگو میری ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو وہ میں نے کر دی۔ اس کے اوپر کافی ساری حدیثیں ہیں، لیکن میری بات لمبی ہو جائے گی، باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے۔ جی شاہ صاحب ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں۔ یہی برحق ہے بھائی، یہی برحق ہے۔ ٹھیک ہے سر، مہربانی مہربانی۔ اچھا، اور ساتھی آئے ہیں، یہ اوپر جو حسن بھائی کے ساتھ ہے ٹیم جنا، وکاس بھائی حضرت، جنہوں نے کچھ گفتگو کرنی ہو تو جو سوال پوچھنا چاہتا ہے پوچھ سکتے ہیں، مختصر سا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ قادیانی سے اگر سوال کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آئیں گے یا امتی، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، یہ آپ سمجھا دیں۔ اچھا جی، ایک منٹ، ایک سوال آپ میں سے کسی اور نے گفتگو کرنی ہے تو کرے، مجھے صرف 2 منٹ آپ دے دیں، اور آپ نے جانا نہیں ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں جواب دینا ہے۔ جی بالکل، بیٹھیں حضرت، بیٹھیں۔ السلام علیکم وکاس بھائی۔ وعلیکم السلام، یوسی بھائی السلام علیکم جی، اسامہ بھائی بھی، بابر بٹ صاحب بھی۔ وعلیکم السلام۔ یوسی بھائی حاضر فری ہو تسی؟ جی میں بس انہیں اکھ کھلی تے تسی حکم کیتا تو میں آ گیا۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، لو یو، اللہ عزت دے ونے۔ بس میں انشاءاللہ آج کالو نال ڈیبیٹ سی لیکن وہ نہیں آیا، تو تساں تے پتہ چلا اج واقعہ کی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے؟ جی پتہ ہے میں نے۔ کیا واقع ہویا؟ اور چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی آپس سے لڑنے پہ گالا شالا گڈیاں نے آپس سے نا، تو وہ کہنے کا مطلب ہے وہ اس وجہ تو نا پروگرام میرے حال لے وہ واڑی ہے۔ تے اس بھائی اج کل نا پتہ نہیں کد دیانیاں نوں کوئی میرے حساب نال نا کوئی ایکسٹرا کوئی نون شون لبدا پیا کدھروں، وہ واہ تگڑے ہی ہوئے نے جو جوید صاحب تے اج کل پیر صاحب کٹھے ہوئے نے نا، وہ یقین کرو نا ماں مرن والی ہوئی جے، جہاں نام ہے نا چراغ بی بی۔ بابر بھائی نہیں پتہ کی نے، انشاءاللہ عزیز تسی آنے والا وقت دیکھو نا تے ساڈے بڑے علماء اکرام ماشاءاللہ، مفتی اکرام جڑے نا ماشاءاللہ اے ٹک ٹاک تے ماشاءاللہ اور سوشل میڈیا تے آ گئے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام۔ سینی بھائی میں تے جوید صاحب کو پرسنل کر کے ریکویسٹ کیتی سی ایک دفعہ نا،
आज तो कुछ दिन पहले ना जुवेद साहब और मैं बड़ी अच्छी बातें करते होते थे। आजकल ये मुझे और जुवेद साहब, इनका एक दोस्त है इत्शाम, जिस ब्रॉड पे हम लोग तीनों जाते हैं ना, ठग करके नीचे उतार देते हैं। कोई जुवेद साहब ऐसे ही होता है इनके साथ? नहीं वो सबको उतारते हैं, आपको नहीं, सबको, तो हम सबको यूसुफ भाई सर मुझे तो जी जी, ब्लॉक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बाबर साहब से पर्सनल बातचीत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बात मैं आपको बताऊं कि जो एहतशाम है वो भी मलेशिया में होता है। वो कोई ना आलिम है ना हाफिज है, लेकिन वो पूछता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन उसने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है, मैं हैरान रहा। बड़े भाई एक छोटा सा सवाल पूछूं आप लोगों से? सामा भाई एक मिनट नाराज हो ना, पहले एक सवाल आया, उसका जवाब दे दूं, फिर आपकी बारी है सर। देखिए अच्छा जी, मुफ्ती साहब एक मिनट सिर्फ माजरत, जी, जी, जो भाई भी सवाल करे ना, एक सवाल फिर मुफ्ती साहब जवाब देंगे, जवाब खत्म हो जाएगा, नीचे उतर जाएं, फिर सुने, फिर कल फिर आएंगे, यही टाइम होगा, रोज टाइम रखेंगे इंशाल्लाह। और जो भी सवाल जवाब होगा किया करें आप। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऊपर साथी ने सवाल किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब तशरीफ़ आवरी होगी तो वो नबी होंगे या उम्मती होंगे, ये सवाल था इनका ना। ऐसा ही अगर कोई और बात ऐड करनी है। जी जी भाई यही बात है। अच्छा अच्छा, चलें देखें, ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा जब तशरीफ़ आवरी होगी ना, वो बहैसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और खलीफा की होगी, ठीक है। यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नबी बनकर तशरीफ़ नहीं लाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ बनी इसराइल के नबी थे, ठीक है। जिन बन कुरान मजीद की आयत भी मौजूद है कि व रसूलन इला बनी इसराइला, ये इस बात की दलालत करती है कि आपकी बेसत का काफ़हू व आमहू के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की ये ड्यूटी अब ख़त्म हो गई है, इसलिए कि वो सिर्फ उम्मती और खलीफा होंगे वो नबी, नबूवत से वो माजूल नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, होंगे वो नबी। लेकिन जहाँ बुखारी शरीफ की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की है, वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं अय्यनज़िल फ़ीकुम ईसा इब्न मरियम हकमन मुक़सितन, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा तुम में जो इब्न मरियम है, हकमन मुक़सितन, वो इंसाफ करने वाले होंगे, ऐसे हाकिम होंगे कि हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में ऐसी हुकूमत वो करेंगे कि इस्लाम के अलावा कोई भी शख्स बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो इस्लाम को फॉलो करेंगे, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्न असाकिर की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अला इन्नहु खलीफती फ़ी उम्मती मिन बादी, इब्न असाकिर जिल्द नंबर 20 सफ़ा 144, के मेरी उम्मत में मेरे खलीफा होंगे। तशरीफ़ आवरी के वक़्त मेरे भाई वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नबी और रसूल की हैसियत से तशरीफ़ नहीं लाएंगे, बल्कि खलीफा व इमाम होंगे। अगर कोई ये कहता है कि हमें दिखा दे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल फरमा रहे हैं। और एक हदीस में तो ये आता है कि जब वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और कत्ल करने के बाद जब वो खिंजीर को भी कत्ल कर देंगे, जिज़िया भी ख़त्म कर देंगे, सलीब को भी तोड़ देंगे, तो उनके बाद जब वो जदोजहद करेंगे तो सारी की सारी मिल्लतें ख़त्म हो जाएंगी, सिवाय एक मिल्लत की, इस्लाम, वो बाकी बचेगी। तो इससे पता भी ये चलता है कि वो इस्लाम ही को फॉलो करेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बात भी फरमा दी है। जी सवाल कर सकता हूँ? अगर आप ईसा इब्न मरियम को नहीं मानते, फिर दज्जाल काना कौन है? बस इतनी बात करें, आपको फौरन उतार देंगे वो। ये आप मुझसे बात करेंगे? जी बड़े भाई सवाल कर सकता हूँ? हजरत करें ना जी, आएगा तो बताएंगे। एक ऐसी सवाल करने जा रहा हूँ, इसका प्रॉपर जवाब ना बड़ा लेंदी है। मिरास, आप मिरासों को समझते क्या होती है कि नहीं? हिंदू की भी है, मुसलमानों की भी है, हर इंसान की एक अलग अलग मिरास है ना। नाउजुबिल्लाह, लोग तो कुछ खुदा को ही नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मान रहे हैं, वो नेचर के ऊपर चले गए, और कुछ रसूलों को बोलते हैं कि अभी भी नबी आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक मिरास बंद कर दी, ठीक है ना, एक मिरास तो बंद हो गई कि कोई नबी और पैगंबर नहीं आएगा, लेकिन वलियों का वक्त रहेगा।
پھر ولیوں کی ایک میراث ہے، اور پھر دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں ان سب کی ایک میراث ہے نا. اللہ دے تو سب کو رہا ہے، اور جو اللہ کو نہیں بھی مان رہا اللہ کھانے کو اس کو بھی دے رہا ہے. جی یعنی انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا رحم و کرم ہے کہ وہ آج شیطان جن کی بھلے پوجا کر لے، وہ کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے. تو میراث جو ہوتی ہے بھائی، وہ اللہ کے آگے ایک حجت ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی ہی دینی ہے. وہ کوئی بھلے کسی عقیدے سے بھی کیسے بھی کر کے چل رہا ہو اپنی زندگی، اور اس کی میراث پوری ہوگی جس نے صحیح عقیدے کے ساتھ اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حجت کے اوپر اپنی حجت رکھی ہے. یعنی اللہ کی سوال کیا ہے؟ حجت کے اوپر اس کو مانگتے ہوئے. اور ایک جیسے ولیوں کی میراث ہے، ولیوں نے بھی بولا تھا کہ ایک ایسا آئے گا جو ہماری سوال تو کریں، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کیا ہے؟ یہی کہ میراثیں جو ہوتی ہیں، جیسے بھی انسان شرک بدعت بھی کر رہا ہے اور ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں. کوئی کیا کہتے ہیں ولیوں سے دربار میں آ کے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے، یعنی بدعت شرک کر رہا ہے، اور ایک بت کے آگے مانگ رہا ہے، وہ بھی مانگ رہا ہے. ہر کوئی مانگ ہی رہا ہے، اللہ سے ہی مانگ رہا ہے، لیکن اس نے شرک بھی کر رہا ہے، سب کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ اس دنیا میں اس کو دے رہا ہے. بالے آخرت میں اس کا جو قرآن مجید کے اندر اس کا ٹھکانہ ہے، وہ اللہ اس کو اس کی موت کے اوپر ظاہر کرا دے گا. کوئی جل کے جا رہا ہے پانی میں، کوئی پانی میں ہی ڈوب رہا ہے، یعنی کیسے بھی. لیکن سوال کیا ہے؟ سوال میراث سوال کیا میراث ہے؟ میراث میراث ٹوٹل. میراث کیا؟ کہ بھائی جیسے کہ ایک منت سمجھ لیں. میراث کیا مطلب؟ آپ دیکھیں نا، آپ سوال اسامہ کر رہے سعید ہیں صاحب، عالم دین میراث سے. کی بات آپ کر پنجاب رہے ہیں، میں ٹھیک میراث ہے، کہتے ہیں وراثت چلتی وراثت رہتی ہے. آپ کا سوال کیا ہے وہ بتائیں میراث سے. کہ جو جس لوگوں نے جیسے اللہ سے مانگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا ٹھیک ہے، میراث کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اب جیسے بتوں کی بھی پوجا ہوتی تھی کعبے کے اندر. یہ وراثت وصال کہہ رہے ہیں کسی چیز کو. جی جی، جیسے بتوں کی پوجا ہوتی تھی کعبے کے اندر، ٹھیک ہے نا. سب نے وہاں پہ باہر اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. ان کو ان کی میراث کے حساب سے ایک ایسی جگہ سے جنید لوگ بھائی، بولتے ان ہیں. کے کہنے کا مطلب ہے کہ عہدے کے حساب سے، جیسے ایک ہوتا ہے نا نہیں، ہر بابر پاٹ بندے صاحب کی، انہیں کو سوال کرنے دیں ان کو. ان کا حساب میں بڑا یہ چاہ رہا پیچیدہ ہوں، ہو رہا ہے. اسامہ سعید صاحب، پیچیدہ آپ ہے عالم دین سے یہ جو اتنا سوال کرتے پیچیدہ ہیں، ہے کہ اسی کے اندر ساری پھر کلیئریشن ہوگی نا. پھر ڈیپ اور وہ کدھر ہے، نیچے یہ جو ہے. بات اصل جو ہے میں نا آپ جو اسامہ کریں، صاحب میری بات سنیں. انسان جب بھی کوئی تمہید مانتا ہے نا، تمہید کے بعد تمہید اس کی لمبی ہوتی ہے، لیکن جو مدعا اس نے بیان کرنا ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے. آپ کی جہاں تمہید لمبی ہے وہاں پر آپ کا مدعا بھی لمبا اور مختصر نہیں ہے. میں جی یہ کہہ رہا ہوں کہ میراث تو ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے میں بھی میراث جاری ہوگی. مثال کے طور پر باپ بت پرست تھا تو بیٹے بھی بت پرست ہو گئے. اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں جو ہمارا مقصد ہے اس میں آپ کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بس بتا دیں. اچھا دیکھیں، بڑی ایسی علمی بات کر رہا ہوں جس کے اندر تھوڑا سا کوئی بھی بھائی، ہم لوگ سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کعبے کے اندر بت تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے کے بعد بھی وہ تو یعنی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، اور جہاں ہوئے تو جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی تو عالم میں سب کو پتہ چلا اس وقت کے جو بھی تھے یہود نصارہ اور کفر کرنے والے، سب کو، ایون کہ جو ان کے اپنے رشتہ دار بھی تھے، چچا ابو طالب. سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو تھے وہ ہیڈ تھے اس وقت، اور وہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی. اما فاطمہ جو ہیں وہ کعبے کے اندر انہوں نے حضرت علی کی پیدائش کری، ٹھیک ہے. اب اس پیدائش کے اوپر اس وقت کے لوگ جو جس کے اوپر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو برایا بھی ہے کہ ابو تراب، اور یا تراب ابو ایسی کر کے کہ مٹی کے بیٹے، مٹی کے باپ کر کے. تو اس چیز کے اوپر دیکھیں بڑی گہرائی ہے اور بڑی سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دے کے، اور پھر دنیا کے اندر جس طریقے کا حضرت علی، جیسے کہ صوفیہ اکرام اور ولی اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا کنیکشن ہوتا ہے ڈائریکٹ، تو جی ٹھیک حضرت ہو علی گیا. کے میں ساتھ آپ بھی. کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں وہ جی، جاوید صاحب بھی جزاک سمجھ گئے اللہ، ہوں گے سوال. جزاک تو اللہ. بہت شکریہ. اچھا، ٹیم جان صاحب نے جو بات کی تھی نا پہلے، وہ یوسفی اپنی صاحب، بات میں کو ان کا دوبارہ سوال نہیں سمجھاؤں، ٹھیک ہے، آپ بات کریں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ہم سب سمجھ گئے. تو سوال ٹیم کوئی بھی صاحب، نہیں سمجھا ہے. السلام علیکم. پیر سوال صاحب آپ ہی علی سمجھا دیں، مہربانی آپ کی. بھائی دیکھیں، وعلیکم جہاں السلام. تک میرا خیال ہے، یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک جو جس دین پر بھی ہے اس کو دے رہا ہے. اب یہ میراث یعنی اللہ کی جو دین ہے،
جو میراث ہے وہ سب کے لیے ہے، ایسا نہیں صرف مسلمانوں کے لیے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے سورۃ الاسراء، اس میں یہ آئے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. آگے آیا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اب یہ جو آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں، ایک اور آیت پڑھ لیں گے، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ان آیتوں میں جو ابدی گلدستہ ہے وہ یہ ہے، کوئی بھی ہو کسے باشد. میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ بڑے بھائی، اور اس حضرت جی ابراہیم جی علیہ آ رہی السلام ہے کا آ بھی، رہی ہے پیر صاحب، آپ کی آواز جی بھائی، بہترین آ حضرت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں ذرا جوڑیے گا نا. نہیں، وہ بعد میں جوڑ لیجئے آپ. اب میرے محترم بھائی، من کانا یرید العاجلہ تھا، جو عاجلہ یہی دنیا کا طلبگار ہے، اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جو بھی چاہتا ہے اس کو، جس کے اللہ پاک چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دنیا کا طلبگار ہے، اس میں جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، شائننگ کر جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو دنیا داری میں ہی پسا رہا اور دنیا کی کمائی میں پسا رہا، اس کو ملا تو سب کچھ لیکن آخرت کو بھولا ہوا تھا، تو آخری ٹھکانہ جو ہے اس کا ہوگا جہنم، مذمت زدہ، سلوٹ وہی اس کو ڈال دیا جائے سلوٹ، گا. جو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بندوں کو چنا ہے اور بھائی جس جان آپ سما مجھے صاحب، بات کرنے جب دیجیے نا آپ بھائی. نے بات کر لی ہے نا تو ذرا پوری بات کرنے دیا کریں نا، بھائی تھوڑا آپ سا بات تو اتنا کرنے خیال دیجیے، رکھیں. اس کا ہوگا جہنم. بات تو کرنے دیجیے نا اسامہ بھائی. آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ یقین کیجئے معذرت کے ساتھ، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، جتنا سمجھ میں آیا ہم بات کریں گے نا بھائی. اب ایک تو پارٹی وہ ہے کہ دنیا داری میں پھنسا رہا اور یہیں پر سارا کچھ اس کو ملا، لیکن آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہے. لیکن ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اب وہ لوگ جو آخرت کے فکر میں تھے اور ایسی سعی کی، کوشش بھی کی جو کرنا چاہیے، تو پھر اور وہ مومن بھی تھا، تو پھر ایسے لوگوں کی جو سعی ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، بڑا عمدہ بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا. محنت تو دونوں کر رہے ہیں، دنیا تو سب کو مل. اب یہ ہے ایک محنت دنیا کے لیے اس کو ملا، لیکن اس کا ٹھکانہ آخرت کو بولا ہوا تھا. نتیجے کے حساب سے وہ بڑا برا ہے. ایک یہ ہے کہ وہ آخرت کے جو ہے فکر میں تھا، اس کا نتیجہ بڑا زبردست ہے. لیکن رہی بات دنیا کی، دنیا کے بارے میں آیا کل نمد ہؤلاء وہؤلاء، بھلے جو نیک ہو، بھلے جو بد ہو، جو برا ہو، جو مومن ہو، سب کو ہم دنیا کے بارے میں ان کی جو محنت ہے ان کو ہم دیں گے. اللہ پاک کی جو عطا ہے، جو میراث ہے، جس طرح آپ نے کہا کل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک وما كان عطاء ربک محظورا. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کی جو میراث ہے یا جو عطا ہے دنیا میں کہ یہ کافر ہے، اس کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا، پیاسا اس کو مار دو، ایسا نہیں ہے. اس کو بھی ملے گا، مومن کو بھی ملے گا. دنیا کی جو عطا ہے سب کے لیے، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، بیماری ہے، شفا، جو بھی ہے دنیا میں، مومن کے لیے بھی، کافر کے لیے بھی، سب کو ملتا ہے. آپ محنت کریں گے، شائننگ کر جائیں گے اپنے پروفیشن میں. لیکن صرف دنیا اور آخرت بھولے ہوئے ہو، ایک ٹکانا ہے وہاں خسارے میں رہ جاؤ گے. لیکن صرف دنیا اور آخرت. اب اسامہ صاحب، آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ سمجھ میں آتی نہیں میرے محترم بھائی. آپ نے بات کہاں سے شروع کی، پھر یہ فرمایا آپ نے کہ حضرت علی جو ہے وہاں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں. تو میرے محترم بھائی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ثابت نہیں ہے. اس طرح کی باتیں آپ مت کیجئے اچھا، جو ایک ثابت نہ ہو. شگاف ہے کعبے کے اوپر، ایک مٹی شگاف ہے، وہ میرے خیال سے ہر وقت ان کو وہ کرتے رہتے ہیں، پریپیئر کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھیں، ان کے والد صاحب بھی بت بناتے تھے. تو وہ جب پیدا ہوئے ہیں، تو جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اس چیز کا جائزہ کیا، یعنی ایک طلب تھی. وہ پیدا تو نبی ہی ہوئے نا، وہ کوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے چنے ہوئے، تو پیدا تو وہ نبی ہی ہوئے.
اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہدایت یافتہ ہی پیدا کیا تھا، تو اس کو اندر انہوں نے اس کی محنت کری. وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جیسے کہ لوگ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا انسان، لوگ بولتے ہیں کہ میں اس کے گھر میں پیدا ہوں تو میں اسی پہ رہوں، میں اس کے گھر میں پیدا ہوں تو میں تو یہ ہمارے لیے ایک دین ابراہیم جو ہے یہ ایک مثال ہے. اور وہ دین ابراہیم سے دین محمدی جو ہے وہ ہمارا آخری ایمان ہے. اس کے آگے دوسرا کوئی دین نہیں آنے والا. تو میری کہنے کا یہی مطلب تھا کہ ایک چیز کو نا کلیئرفیکیشن چاہیے تھی کہ اگر وہ کسی بت کے گھر میں بھی، کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میں اپنے باپ داداؤں کے دین پہ رہا. تو وہ پھر ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے باپ دادا کیا صحیح ہیں یا ان کے اندر کچھ کھوٹ آپ کو دکھ رہی ہے. جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اہل سنت گھرانے میں اور امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہوئے پاکستان میں، تو ہم اس کو فالو کرتے ہوئے اب ہم نے اپنے چاروں اماموں کی تقلید کری ہے. اب جو اہل تشیع کے امام ہیں ہم ان کی بھی بہت عزت کرتے ہیں، وہ اہل بیت کا ایک سلسلہ ہے. تو اور 5 خلفاء راشدین پہ، صحابہ اکراموں پہ اپنا پورا کا پورا یقین رکھتے ہیں. ہاں ہر چیز انسان ہے، کوئی فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی سے بھی کہیں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بات کو مجھے کلیئرفیکیشن کرنی تھی. جزاک اللہ. اچھا جی، میری بات سنیے گا. اسامہ صغیر صاحب، سعید صاحب آپ نے بات کر لی ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آج کی یہ جو ہماری نشست ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہیں. برائے مہربانی سوال اگر ہو کسی سے بھی کریں تو ختم نبوت کے حوالے سے ہی کریں، بس مہربانی. جزاک اللہ بھائی، میری بات کلیئر ہو گئی. آپ سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقار صاحب موجود ہیں آپ؟ جی موجود ہوں. جی موجود ہوں. کیسے مزاج ہیں جناب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم ہے. آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں بڑی. میری؟ ہاں جی. کس نے شکایت کی ہے؟ شکایت یہ ہے، مجھے خود بھی شکایت ہے اور کچھ دوستوں نے بھی توجہ دلائی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ قادیانی کی براٹ پہ جاتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لیکن اتنا انتہائی ہلکا موقف وہاں پہ پیش کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ بات جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. آپ کو پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، عالم آدمی ہیں، لیکن صرف درس نظامی کر لینا یہ کافی نہیں ہے قادیانیت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. پہلے آپ کو قادیانیت کے جو دلائل ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے، ان کا فراڈ کا، ان کی دھوکے بازی کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کہاں کس بات کو کیسے ٹویسٹ کرتے ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے، کس بات کا کیسے کیا جواب دینا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. تو پہلے بھی ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک ٹاپک کر کے اس پہ آپ اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کریں، ان سے تھوڑے چھوٹی ڈیبیٹس کریں. یہ نہیں کہ 3 4 گھنٹے. آپ کو ہمارے کچھ دوستوں نے نوٹس کیا کہ وہ 2 3 گھنٹوں میں آپ سے ایسی باتیں اگلوا رہی ہیں وہ کہ جو آپ ڈیمیج کریں گی، ہمارے جو مشترکہ موقف ہے اس کو بھی ڈیمیج کریں گی. پھر وہ اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور دیوبند مکتبہ فکر سے تھے، ان کو دیکھیں انہوں نے یہ موقف پیش کیا. آپ کو پتہ ہے یہ آپ تو ماشاءاللہ جینوین عالم دین ہے. کوئی عام میرے جیسا بندہ جو ہے کاملم بندہ، اس کی بھی اگر یہ کوئی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں نا تو اس کو یہ اتنا اچھالتے ہیں کہ یہ تو پوری امت مسلمہ کا یہی موقف ہو گیا. اور پھر دوران ڈیبیٹ جیسے جوید صاحب ادھر بیٹھے یا اگر کسی قادیانی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ وہاں پہ کوئی موقف پیش کرے، وہ آگے آپ کی آڈیو لگا دیں گے، کہیں گے بتائیں جی آپ کا موقف صحیح ہے یا ان کا صحیح ہے. آپ کا تو آپس میں نہیں بنتی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پہلے جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کی تھی ہم نے، امن نذیر بھائی نے بھی ریکویسٹ کی تھی. آپ برا بھی محسوس نہ کیجیے گا، ہمارے بھی اساتذہ ہمیں ایسے ڈانٹ دیتے ہیں، آج بھی ڈانٹتے ہیں. میں تو ڈانٹ نہیں رہا، میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں. وہ تو سریعام ڈانٹ بھی دیتے ہیں ہمیں. قادیانیوں سے گفتگو کرنی ہے تو آپ ایک ٹاپک کو لے کے پہلے اس سے اچھی طرح اس کی تیاری کریں اور اسی پہ ہی بات کریں، اس سے ادھر ادھر نہ جائیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں تو آپ اس ٹاپک سے نہ خود ہلے نہ ان کو ہلنے دیں. وہ ایک بات سے نئی بات نکالتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو لگا لیتے ہیں، پھر اس سے نئی بات نکالتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کو لگا لیتے ہیں، پھر تیسری بات کہیں سے بات شروع ہوتی ہے اور ہوتے ہوتے وہ پتہ نہیں کتنی باتوں میں بہت ہلکا موقف آپ سے لے کے وہ آپ کی ریکارڈنگ کرتے جا رہے ہیں. تو برائے مہربانی یہ میری برادرانہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ تھوڑا سا اس بات پہ توجہ دیں
کیونکہ یہ میرا اور آپ کا کوئی کام ہے نہیں, یہ بڑا مقدس مشن ہے. ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اگر اس کاز کو کوئی نقصان پہنچے گا تو بجائے ثواب کے ہم ایسا نہ ہو کہ کوئی گناہ کا مستحق ہو جائے. تو بس یہ ایک ہمبر ریکویسٹ تھی آپ سے. چلیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. وکاس صبح بھائی اپنا جی موقف دیں تو پھر میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. جی وکاس بھائی آپ ذرا جواب دیں. صبح انہوں نے ڈیبیٹ کی, کیا باتیں کرتے رہے جی. عیسیٰ علیہ السلام دو ہیں, ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, دو پہ آپ آ جائیں جی, دو ہیں دو ہیں دو ہیں دو ہیں. میں نے کہا دو کا تو چلو اختلاف آ گیا, یہ 10,000 والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ یہ لگے رہے. میں نے کہا یہ نہیں مرزا صاحب وکاس کی صاحب کتاب میں, دیکھیں نا, ایک منٹ میری نہیں بات نہیں سنو. وکاس صاحب سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیں اب اسی بات کو سمجھیں کہ وہ آپ کے سامنے, آپ عالم دین ہے, وہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو ہیں. اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے اس ڈرامے کو, اس جھوٹ کو ایکسپوز کریں کہ دو نہیں یہ ایک ہے. آپ ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے 10,000 مسیلے, ادھر تو دو ہیں, تو مرزا صاحب جو ہیں وہ تو 10,000 کا کہہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب ہے آپ قادیانی کے موقف کو تائید کر رہے ہیں کہ جی دو مان رہے ہیں آپ. نہیں, میں نے تائید تو نہیں بھائی کر تھوڑا سا رہا. سمجھا کریں کہ آپ کر کیا رہے میں ہیں. نے ان سے میاں کہا ہے صاحب آپ دو نہیں بناؤ, انہوں نے 10 تو بناؤ. اسی سے یہی میاں بات صاحب ہو گیا میاں نا کہ صاحب دیکھیں جی مولوی صاحب مان گئے ہیں کہ دو ہے, اور اوپر سے نہیں مرزا صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو 10,000 کا کہا ہے, یہ تو دو ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ میں نے کہا آپ 2 بناؤ, 10 بناؤ, 20 بناؤ, 10,000 لے کے. اب یہ مرزا صاحب 10,000 لے کے آ رہے ہیں. تو ایک تو آپ کا والا ہو گیا, میں نے جو بات کی تھی ان سے وہ تو چلو ادھر کہتے ہیں جی فلانا یہ کہتا, فلانا یہ کہتا, یہ تو ان کا طریقہ واردات ہے. میں نے کہا دوسرا جو ہے ادھر ہمارے علاقے میں آیا تھا, تو اس کو ہم نے گوئے والا وہ دھواں سنگایا, وہ تو واپس ہی ہو گیا. وہ کہتا ہے میں کوئی عیسیٰ ویسا نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے پھر مجھے نیچے اتار دیا. یہ کسی بات ہوئی ہے وہ جی. جو ہے جس کی ویڈیو آئی تھی, وہ جو ہاں داڑھی والا بابا, اسی کی ہاں, بات کر تو رہے میں ہیں. نے کہا کہ بس اتنی میں نے بات کی کہ دوسرا تمثیل آیا تھا, تو وہ گوئے والی جو اس کی دھواں سنگایا, تو وہ تو بھاگ ہی گیا ہے. وہ تو اس موقف سے پیچھے ہٹ گیا کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں. تو آپ والے کا جو ہے اب یہی طریقہ, بس جو بھی اس طرح کے دعوے کرے گا. میں نے ان سے کہا آپ 2 بناؤ یا 10 بناؤ, وہ آپ کا موقف ہے. لیکن یہ 10,000 والا کہاں سے یہ بلنڈر مار دیا ہے. یہ جو جوک کی بک ہے نا, جو سب سے زیادہ جو جوک لکھنے والے ہیں, ان کے پاس بھی اتنے جوک نہیں ہیں جتنے مرزا صاحب کی کتابوں میں ملتے ہیں. تو اس بات پہ انہوں نے مجھے نیچے ہی اتار دیا. پھر میں نے دوسرا ساتھی کیا, اس نے کہا اپنی بات پہ جہاں پھنستے ہو تو پھر دوسرے کو نیچے کیوں اتار دیتے. اس نے کسی کو گالی نہیں دی, کسی سے بدتمیزی نہیں کی, پر اپنی بات جب ان کی آتی ہے تو پھر بھاگ ہی جاتے ہیں وہ. وکاس بھائی اس بارے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. میاں صاحب نے جو بات کی ہے, 1 منٹ آپ لوگ کوئی بات کرے ادھر, ایک منٹ ہے. جی ضیاء بھائی آپ بات کر لیں, وہ جو ہے صاحب تھوڑا سے بزی ہیں. ضیاء بھائی آپ کا نیٹ ورک کمزور ہے, ذرا تھوڑا سا کہیں ادھر ادھر ہوئیں. پیر صاحب آگے, پیر صاحب سے کر لیں آپ. وکاس بھائی پیر صاحب سے کر لیں. کا نیٹ ورک اچھا وکاس بھائی, میں میں ضیاء ڈیوائس بھائی بند بات کر کرنا چاہ رہے ہیں. وکاس بھائی میں صرف اتنا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جیسے ضیاء بھائی نے کہا نا کہ جب آپ اپنا موقف دے رہے ہوتے ہیں تو اگر موقف ہلکا ہو تو اس سے, لیکن بدلے میں جیسے وہ ان کی ٹون ہوتی ہے نا, قادیانی جس طرح گفتگو کرتے ہیں مسلمانوں سے یا اپنا علماء سے, تو وہ ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا, اس سے بھی بڑا دل دکھتا ہے ہمارا جب ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے عالم دین کو جو ہے نا اس طرح مطلب اتنا ہلکا لے کر کے اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی ہے نہیں. آتا ذاتی طور پر وہ خود نہ تو قرآن و حدیث سے واقفیت ان کی ہے, نہ وہ انہوں نے اپنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو پھر اسی طرح پھر جب ہمارے علماء جیسے جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگ جب جا کے وہاں بات کرتے ہیں, یا کوئی موقف تھوڑا سا بھی ہلکا ہو, تو وہ ان کو بڑا ٹھٹھا کرتے ہیں, ان کو مزاح کرتے ہیں, اور پھر ٹوسٹ کرتے رہتے ہیں پورے موضوع کو. تو بس یہی ہے ضیاء بھائی کا بھی, میں بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ خاص طور پر جو ہے نا روحانی خزائن جو ہے نا اس کو ضرور پڑھیں. اس کو پڑھنے کے بعد تاکہ جو ہے نا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ان کا اصل میں دعویٰ ہے کیا, تو پھر آپ کو دلائل دینا بہت آسان ہو جائیں گے. جی یہ رستانی صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. وہ ضیاء بھائی چلے گئے ہیں, میرے خیال ان کا نیٹ ورک کمزور تھا, کیا مسئلہ تھا؟ وہ شاید بزی ہے, کہیں آ جائیں گے, کوئی نہیں.
جی السلام علیکم. جی پیر وعلیکم صاحب. السلام. پیر صاحب آپ بولیں سر، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. پیر صاحب بسم اللہ. السلام علیکم. میں اپنی باری جو ہے راجہ صاحب کو دینا چاہتا ہوں، میرے بڑے بھائی ہیں. نہیں پیر صاحب آپ بڑے ہیں. میں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی. میں نے صرف یہ کہنا تھا وقاص صاحب کو کہ دیکھیں میں بھی میں کوئی ریلیجس ڈبیٹر نہیں ہوں، مگر میرا ایک موضوع ہے ان کے ساتھ، اس کے علاوہ میں ان کے ساتھ ادھر ادھر نہیں جاتا، نہ ہی بات کرتا ہوں. باقی وہ فیصل بھائی ہیں، پیر صاحب ہیں، اب تو ماشاءاللہ مفتی جاوید صاحب آ گئے ہیں، اور باقی یہ ہمارے جو باب ہیں یہی بات کرتے ہیں. اس لیے جو آپ کا ٹاپک سٹرانگ ہے اسی پر ہی بات کریں. ویسے آپ کا وہ گھمائیں گے آپ کو ادھر ادھر، اور جھوٹ بہت بولتے ہیں مرزائی. تو اس جھوٹ تو لیے بہت بولتے ہیں. انہوں نے جی لائی ہے کہ ابن عباس کا کال لا رہے ہیں جی. جی وہ میں نے دیکھا جی، میں نے کہا یہ نہیں ہے جی، لے آؤ. بہرحال جھوٹ تو بہت بولتے ہیں، اور خاص کر کے کتابوں کا جو عکس ہے نا، انہوں نے جو اردو ترجمے کیے ہوئے ہیں، اردو ترجمے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، اور اس میں بڑی انہوں نے رد و بدل کر کے اور بڑا انہوں نے تحریف کر کے عجیب صحیح ہے کہ ڈرامہ بنایا. تو وہ میں نے ڈرامہ ان کا پکڑا ادھر، تو بس وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں جی اس موضوع. میں نے کہا موضوع کی بات نہیں ہے، تم نے دجل کیا ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے ترجمہ کیوں غلط کیا ہے. اب اس دن انہوں نے ایک ابن عربی کے مطلب کال لایا کہ بھائی نیا نبی آ سکتا ہے، ابن عربی نے کہا ہے. میں نے کہا لاؤ بھائی ثبوت لاؤ، تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو. اردو میں عبارت انہوں نے لائی، اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اس کی عربی لگاؤ، عربی لگاؤ. میں نے کہا یہاں نئے نبی کا تو لفظ ہے ہی نہیں ہے، کہاں ہے عربی عبارت میں. وہاں سے ایک دم ہی مجھے نیچے اتار دیا. یہ محیط چودھری آئے ہیں جی، ان سے. جی معیز چشتی صاحب السلام علیکم. یہ ماشاءاللہ عالم دین ہے، اچھا چودھری بڑے چشتی. زبردست ڈبیٹر ہے. اچھا ٹھیک. جی جی پیر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا وقاص بھائی جی سے، جی مفتی صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دن بھی ہماری بات ہوئی. میاں صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ بڑا مختلف ہے. میں نے شروع میں نادر کے ساتھ ایک گفتگو کی تھی، اور وہ ساری گفتگو میں ہمارے دوست وہ کیا نام ہے سیار بھائی، انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے. اس میں ایک لفظ میں نے بولا تھا کنز العمال کی حدیث سنا کر، تو نادر کو میں نے کہا کہ اب تم لاجواب ہو چکے ہو، تمہارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور واقعتاً اس وقت اس کے پاس جواب نہیں تھا. اب وہ کلپ، وہ میرے جو سیار ہے انہوں نے اس کو کاٹ کے نا اس کلپ کو جو حصہ وہ ہے اسے شیئر کیا ہے. تو کل پرسوں میں جب گیا نادر کے پاس نا، ویسے میں نیچے تھا فوراً اٹھا لیا کہ آپ نے میرے حوالے سے بات کی ہے. میں نے کہا جی وہ تو بالکل سامنے ہیں جو باتیں آپ کی نے کی ہے، اور آپ اس میں بند ہو گئے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ رونا پٹنا اس نے شروع کیا کہ میرے ساتھ اب آپ بات کریں. میں نے کہا جائیں اپنا کام کرے، میں جو بات کرتا ہوں اپنے دوستوں کے مشورے سے کرتا ہوں. میرے دوست جب بات طے کریں گے، جو براڈ بتائیں گے، میں ادھر جاتا ہوں. میں بغیر مرضی کے، میں اپنی مرضی سے بھی کسی سے بات نہیں کرتا. ہاں بڑی مجبوری ہو تو وہ الگ بات ہے. میں نے کہا جو دوست بات طے کرے میں وہاں پہ جاتا ہوں. ایک بات. دوسری بات وقاص بھائی، ابھی یہاں پہ نا اس کافی پہلے شاہ صاحب آئے تھے اور پیر اسکانی صاحب تھے. ہم نے یہاں پر ایک موضوع رکھا کہ قادیانی جن آیات کو پیش کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آپس میں. لیکن الحمدللہ جہاں شاہ صاحب نے گفتگو کی، جہاں پیر صاحب نے گفتگو کی، کم از کم ان دونوں کی گفتگو میں کچھ نوٹس ایسے تھے جو کہ میں نے ڈائری میں لکھ لیے. اور الحمدللہ جیسے ہم نے اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی پر بات کی ہے، تو الحمدللہ ہماری گفتگو نے بھی ان کو فائدہ دیا ہوگا. تو میں نے وقاص بھائی سے کہا بھی تھا کہ جب بھی آپ جائیں کسی سے بات کریں اور آپ کی مجبوری ہو تو یار دوست کو بتایا کریں، کم از کم مجھے بتا دیا کریں تاکہ میں وہاں نیچے رہا کروں. یا مثال کے طور پر میاں صاحب ہو گئے یا اور ہمارے دوست ہو گئے، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے. یقین کریں کم سے کم ایک فائدہ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے میوٹ کر دے گا یا کوئی مجھے موقف سنانے سے پہلے نیچے کر دے گا. کیونکہ میرے دوست نیچے ہیں، وہ الحمدللہ شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو پھر وہ میری بات سننے پر مجبور ہوتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. ویری گڈ پوائنٹ، ویری گڈ پوائنٹ. تو وقاص بھائی سے میں نے اس دن کہا بھی تھا یہ بات. اب میں نے تو وہ نادر چیخ چلا رہا ہے، میں نے کہا سر جدھر بھی بات رکھنی ہے، جس موضوع پہ بھی کرنی ہے، صرف میری ایک شرط ہے کہ میرے دوست ہیں،
وہ جہاں طے کریں گے، جو موضوع بھی طے کریں گے میں وہاں پر جاؤں گا. بس اس سے اس کو آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے ایک معاملے میں وہ پکڑا گیا الحمدللہ، تو جس کی وجہ سے اب وہ آگے جانا نہیں چاہتا، اور کہتے ہیں مجھ سے بات کرے. میرے یار بھروسے یہ میں پیر صاحب واپس آ گئے ہیں. حسن بھائی میں جگہ بناتا ہوں، پیر صاحب کو ذرا اوپر لیں پلیز. آپ بیٹھے فیصل بھائی، آپ بیٹھے، اوپر سے میں کراتا ہوں بھائی. ہاں بیٹھے ہیں. میں نہیں اوپر وہ بھائی کیا میں نے بھی جانا ہے. آپ حضرات بیٹھیں، آپ جو بیٹھے حضرات ان کا موقف سننا ہے. یہ معیز بھائی آئے ہیں، بس پھر میں جاؤں گا. وکاس بھائی کچھ بات کرنی ہو امیر صاحب نے؟ ضیاء رسول بھائی کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں بس میں یہی ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کرنی تھی آپ سے. ٹھیک ہے جی. ہاں نہیں آپ جو بات حق ہے، تو جو آپ اس پلیٹ فارم پہ ہم سے بہت پہلے کام کر رہے ہیں، اور یہ ٹک ٹاک والا جو ہے اور اس طرح کے معاملات، ہم کبھی بھی انشاءاللہ آپ کی بات کو نہ رد کریں گے، نہ آپ کی بات کو انشاءاللہ نافرمانی ہوگی. ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے کہا تو اسی طرح ہوگا انشاءاللہ. ہمارے جو ساتھی ہمیں آپ کے پاس دیکھیں، آپ کے مشورہ دیں گے جس طرح. آپ پڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. صرف ان کا طریقہ واردات سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ لگا. بالکل بجا فرمایا آپ نے. ایک بات، اور دوسری بات آپ نے یہ ہمیشہ پلے سے باندھ لیں کہ جو بات چل رہی ہے، جو ٹاپک چل رہا ہے، یہ آپ کو زبردستی ادھر سے کھسکانے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے آپ کے سامنے. ان کو پتا ہوگا کہ مولوی صاحب جو میرے سامنے ہیں، ان کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، تو وہ جان بوجھ کے آپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے تاکہ یہ اصل جو ٹاپک چل رہا ہے اس سے ہٹ کے میرے جھوٹ کے پیچھے پڑ جائے کہ وہ بھائی آپ نے تو جھوٹ بول دیا ہے، لائیں یہ کہاں پہ ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولیں گے تاکہ یہ ٹاپک سے اس سے ہٹ کے دوسری طرف آ جائے، پھر ہم بات آگے گھسیٹ لیں گے. وکاس بھائی بہت پیارا پوائنٹ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ کبھی بھی ٹاپک سے نہیں ہلنا. 70 جھوٹ اور بولتے جائیں، ان سے کہیں بات نہیں دیکھیں گے ہم. ویری گڈ پوائنٹ ضیاء بھائی. کیونکہ ادھر گردن پہ پاؤں رکھ کے رکھیں جہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں. بس اس کی ایک مثال وکاس بھائی، اس کی ایک مثال جو ضیاء بھائی آپ کو بات کہہ رہے ہیں، اس دن آپ نے اس کو مہندی کی حدیث دی تھی نا، جس دن وہ آیا تھا کہ مہندی کی نشانی بتاؤ، آپ نے اس کو مہندی کی نشانی دکھا دی ہے، پڑھا دی ہے، سنا دی ہے. اب آپ اس کو کہ اس میں مرزا صاحب فٹ کر کے دکھاؤ، کدھر ہوتے ہیں مرزا صاحب فٹ؟ وہ آپ نے اس کو ایک دفعہ کہا بھی، لیکن وہ آپ کو ڈائیورٹ کر رہا تھا. آپ کو ہم سارے دوست توجہ دلا رہے تھے وکاس بھائی، کہہ بھی رہا تھا کہ اسی پہ رکھیں، اسی پہ رکھیں، اسی پہ رکھیں، اسی پہ رکھیں. آپ نہیں رکے، آپ پھر اس کے پیچھے چل پڑے. دوسرا وکاس بھائی تھلے جدو آپ نے بھائی کمنٹ کیتا کرو تسی نوٹ تھلے نظر مارا کرو کمنٹا دے. بالکل ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کی عزت، ہماری عزت ہے. ہم آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا موقف، جو آپ کے دل میں بات ہے وہ آپ بیان کریں اور ان کے دجل کو بھی ایکسپوز کریں. اور آپ جو بات کرتے ہیں ہمیں اس کے اوپر اعتماد بھی ہے، لیکن جو دوستوں کے مشورے آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ دوست ہوتے ہیں بیسیکلی جو ان بغیرتوں کو، ان ذلیلوں کو 100 دفعہ مل چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ان کی اس کے مرض کی دعا کہاں سے ہے، اس کی کون سی نبض. طوطے کی جان جو ہے نا، جادوگر کی جان طوطے کی گردن کی، طوطے کے اندر ہوتی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اس طوطے کا گردن کب موڑنی ہے. تو وہ آپ تھوڑا توجہ رکھا کیا کیجئے کہ جو دوست اپنے ہیں، جاننے والے، جو آپ جانتے ہیں کہ جو اس میدان میں ہے، اگر وہ کوئی چیز لکھیں، ٹیکسٹ لکھیں آپ کو، تو اس چیز کو آپ بس اپنی نظر میں رکھا کریں. یہ ریکویسٹ ہے بس. ٹھیک ہے جی. نہیں صبح بھی انہوں نے ایک بات کی، آپ ہمارے جس طرح یہ فیض بھائی نے کہا، آپ زبردست ماشاءاللہ بیان بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. الحمدللہ ہم سب کی تائید آپ کے ساتھ شامل ہے. ایک بات صرف ایڈ کروں گا بس، پھر میں نے جانا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جب میں شروع میں آیا تھا میں بات کرتا تھا، اس کے بعد یہ راجہ جوید صاحب ہے، یوسفی صاحب ہے، میاں صاحب ہے، فیض بھائی ہیں، یہ حسن بھائی ہیں، انہوں نے مجھے نہ تو کوئی آیت پڑھا کر دی ہے، انہوں نے مجھے نہ کوئی حدیث پڑھا کر دی ہے. صرف ایک چیز ہے الحمدللہ. میں اپنی ذات پہ ایک بات آپ کو بھی کہتا ہوں کہ یہ حضرات جب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں یا میرے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات اگر آپ ان کے کسی بھی بڑے سے کرائیں نا، اور یہ لوگ نیچے ہوں نا، تو واللہ باللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. بس شیر کی طرح میں حملہ آور ہوتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میرا موقف یہ سنیں گے، نہیں سنیں گے تو یہ نیچے بیٹھے ہوئیں گے،
یہ مجبور کریں گے انہیں میری بات سننے پر، اور انشاءاللہ مجھے اتاریں گے نہیں. تو میں تو ان لوگوں کی وجہ سے یقین کرے اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے زرے میں بند ہوتا ہوں اور ان کے ساتھ لڑتا ہوں. واللہ باللہ یہ میں ان کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میرے سر پہ کھڑا ہے. بڑی تائید مجھے ملی ہے. جی بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ حضرت، بہت اعلیٰ ماشاءاللہ. کیوں نہیں جی، یقین جانیں کہ دیکھیں کسی چیز میں ہوتا ہے پریشانی، یہ جو اپنے